ناظرین، کچھ اہم آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے آج آخری دن ہے، لیکن قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی جانب سے الیکشن فنڈز کا معاملہ کابینہ اور قومی اسمبلی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اب پارلیمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور اس پر سپریم کورٹ کا رد عمل کیا ہوگا، سب نظریں اسی جانب ہیں۔ دوسری طرف حکومت اور پی ٹی آئی کو مذاکرات کی میز پر لانے کا بیڑا اٹھایا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقاتیں کی ہیں اور عید کے بعد اور پارٹیز کانفرنس بلانے کا عندیہ دیا ہے۔ تو تحریک انصاف نے تو مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، مگر کیا حکومت بھی ایک قدم آگے بڑھے گی، یہ سوال اہم ہے۔ علی صاحب، فنڈز کی فراہمی کا معاملہ ایک بار پھر پارلیمنٹ کی طرف چلا گیا، آپ کو کیا لگ رہا ہے اب کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ میں ایک اور قرارداد آ جائے گی؟ دیکھیے، پارلیمنٹ جو ہے جس قسم کی بےزتی کی ہے ججز کو، میرے خیال میں یہ تو بے مثال ہے۔ انہوں نے ریزولوشن پہ ریزولوشن پاس کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ججز ایسے ہیں ویسے ہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور ہمارے مرضی کے مطابق کچھ نہیں، یہ وہ۔ مائی گاڈ، میں تو کبھی ایسے ریزولوشن انسلٹنگ آف ججز میں تو کبھی سنا نہیں ہے، کسی پارلیمنٹ کو چھوڑیں، کسی اور انسٹیٹیوشن میں، کسی ملک میں۔ اب ایک ہی چیز رہ گیا ہے کہ پرائم منسٹر اٹھ کے کہے گا میں چیف ایگزیکٹو ہوں ملک کا، لہٰذا میں ڈی نوٹیفائی کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اور اس کا سیکیورٹی واپس کرو۔ یہ بھی ہم برداشت کر لیں گے؟ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کا کہ یہ حق بھی ان کے پاس ہے۔ بھائی واٹ از دس؟ میں تو حیران ہوں۔ آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں، کوئی بھی آ کے سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کو نکال سکتا ہے اور کہتا ہے نکالو، تمہاری ہمت ہے ہمیں نکالنے کے لیے، طاقت ہے تو نکالنے کے لیے۔ تو اگر ایسا ہی چلانا ہے تو کانسٹیٹیوشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نو نیڈ فار اٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علی صاحب، قرارداد برائے قرارداد آ رہی ہے، کابینہ سے پارلیمنٹ سے قرارداد آتی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو گول میز کانفرنس ہوئی وکلا کی، وہاں سے بھی قرارداد آ گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ ہیڈ آن ہیں اور اس کے ممکنہ طور پر کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ کیا معاملات حل ہونے کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ ہیڈ آن تو ہیں، اور میرے خیال میں اب ان فیوچر کیا ہوگا اتنا آسان نہیں ہے کہنے کے لیے، اور یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے جو اس وقت ایک انیشیٹو چل رہا ہے ان دونوں کو بٹھانے، مانے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن، گورنمنٹ جو بھی ہے، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کو ایک جگہ بٹھا کے ٹو ورک آؤٹ کیا ہونے والا ہے۔ میرے خیال میں یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، مگر اس پروسیس میں بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم ہر وقت اپنے مسئلے ہم خود نہیں حل کر سکتے، باہر سے کسی کو آنا پڑتا ہے، باہر سے لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، اور ان لوگ جو باہر ہیں ان کا اس قسم کا ہولڈ ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں ان کا بات سننا پڑتا ہے، لازمی سننا پڑتا ہے۔ کیا بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہلالی صاحب، ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف کے اہم رہنما علی زیدی گرفتار کر لیے جاتے ہیں، پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ان پر ایک اور حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں کیا تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں جن پر وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام بھی لگا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بریکنگ نیوز آپ کو دیتا ہوں کیا ہو رہا ہے ایکچولی۔ یہ جو ہمارے دوست ہیں سراج الحق صاحب، یہ جو کر رہے ہیں، ان کا بھی ایک چھوٹا سا رول ہے۔ دیکھیے، ہو یہ رہا ہے اس وقت کہ آپ نے پتہ نہیں سنا ہوگا کہ ابو دھابی میں ایک چودھری منیر صاحب ہیں جو سمدھی ہیں مریم صفدر کے، جی جانتا ہوں، اور وہ جو ہیں وہ ایک قسم کے مین فرائیڈے ہیں ابو دھابی کے رائل فیملی کے لیے، مانے پاکستان کے جو بھی کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ جو ہیں ان کا ایک رول ہے۔ اب قطر میں بیٹھا ہوا ہے سیف الرحمان، ایک اور سمدھی ہے مریم صفدر کا، اور وہ جو ہے وہ نواز شریف کا بڑا یار ہے، اور ساتھ ساتھ یہ قطری پرنسس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اچھا، پھر آ جائیں آپ فارمر آرمی چیف رحیل شریف، وہ ایم بی ایس محمد بن سلمان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو جانتے ہیں اچھی طرح، ٹرسٹ ہے ایک میں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ایک جو منسٹر ہوتے تھے طاہر اشرفی، وہ بھی محمد بن سلمان سے
کے ساتھ ہیں. مگر اب آپ میں بتا رہا ہوں یہ جو 3 ملک ہیں اگر یہ پیسے نہیں دیتے ہمیں تو ہم تو ختم ہو جاتے, ہم تو ڈیفالٹ کرتے, اور ڈیفالٹ کا بڑا فرق, I mean it would have been terrible.